ایک مرتبہ اور بلند آواز میں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری بہنوں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت وداع میں اپنی اونٹنی قصبہ پہ سوار ہو کر تمام حجاج کرام سے، تمام صحابہ کرام کے بیچ میں ایک خطبہ دیا تھا. وہ پورا خطبہ تو بتانے کا بھی بہت اپنا لمیٹڈ ٹائم ہے. آپ کو خاص اس بیان سے، موضوع سے تعلق رکھتے ہوئے بات بتا دوں کہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں سنو کہ نہ کہ اللہ رب العزت کے نزدیک تقویٰ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں نہ کسی گورے کو کالے پہ فضیلت، نہ کالے کو گورے پہ فضیلت، نہ اونچے نسل والے کو نیچی نسل والے پہ فضیلت، نہ نیچی نسل والوں کو اونچی نسل والے پہ فضیلت، نہ کسی عربی کو عظمی پہ فضیلت، نہ کسی عظمی کو عربی پہ فضیلت. اللہ کے نزدیک وہ پیارا ہے، اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ ہے جو صرف اور صرف تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جس کی نیت خالص ہے، جو صرف اور صرف اپنے رب کے لیے ہر کام کرتا ہے. نماز پڑھو اللہ کے لیے، روزہ رکھو اللہ کے لیے، زکوٰۃ دو اللہ کے لیے، حج کرو اللہ کے لیے. یہ ساری چیزیں کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو جب خوش کرنے کے لیے تو پہلے نیت اچھی کر لو. جو بھی نیک عمل کرو، نماز پڑھو، پتہ لگا 60 سال 100 سال نماز پڑھتے رہے، بڑھاپا آ گیا، موت قریب ہے، لیکن جب بھی ہے تو بس وہ دیکھ دیکھ کے پریشان، کون دیکھ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں. سب دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے معلوم ہے نہیں، اور بار بار پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹنا، میں بھی نماز پڑھ گیا، ابھی نماز پڑھ گیا، ابھی نماز پڑھ گیا. سمجھ میں ہی بات؟ تو اگر جس نے کیا، اسی لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما دیے مردوں کے لیے، مرد جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں کو قبرستان مت بناؤ. گھر میں بھی ایک بیت المسجد ہونی چاہیے. بیت المسجد کس کو بولتے ہیں؟ جس میں ہم گھر کی مرد، گھر کے عورت جو ایک جگہ پر خاص جگہ مقرر کر لیتے ہیں کہ وہ جگہ صاف پاک رہے اور اس جگہ پہ ہم پورے گھر والے نماز ادا کریں، اسے کیا بولتے ہیں؟ بیت المسجد. اور بیت المسجد کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے عورتوں کا. عورتوں کے اعتکاف کہاں کرتے ہیں؟ اسی جگہ پہ جہاں ہم زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں نا، سال بھر، وہاں اگر رمضان شریف کا اعتکاف کو ہم کو بیٹھنا ہے تو اسی جگہ پر بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرما دیے اسی بات کو دیکھتے ہوئے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سنت گھر میں پڑھ کے آؤ، نفل گھر پہ پڑھو. کیوں کہ اگر مسجد میں پوری پڑھتے رہو گے نا تو بہت زیادہ دکھاوے ہو جائیں گے نا. ہاں یہ آدمی تو بہت نماز پڑھتا ہے، یہ آدمی تو بہت نماز پڑھتا ہے. اگر اگر کوئی بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھے. اگر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی کچھ بولے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن اگر بندے کی ہی نیت میں کھوٹ ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ مجھ کو اس سے کیا کرنا ہے کہ اللہ قبول کرے نہ کرے، پبلک مجھ کو بہت عابد مانے، عبادت گزار مانے، تو پھر ایسے کے لیے وہ حدیث پاک جو میں بتا رہی تھی، اللہ کے رب العزت کے سامنے کوئی حافظ بھی لایا جائے گا، عالم بھی لایا جائے گا، شہید کو بھی لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے میزان کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انہیں جہنم میں پھینک دو. جہنم میں؟ حافظ کو جہنم میں، عالم کو جہنم میں، شہید کو جہنم میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے، فرشتے کہیں گے مولا یہ تو حافظ تھا، یہ تو عالم تھا، یہ تو بڑا سخی تھا، یہ تو بڑا شہید تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں سنو، جو ہم جانتے ہو تم نہیں جانتے. ان کی نیتوں کو صرف میں جانتا ہوں، ان کی نیتوں کو میں جانتا ہوں. یہ حافظ تھا، یہ چاہتا تھا کہ میرے قرت سے لوگوں میں میں مشہور رہوں، لوگ مجھ کو حافظ صاحب کہیں، لوگ میری بڑی عزت و قدر کرے، لوگ میرے ادب کرے. اور اس کے دل میں قرآن صرف اس نے اس لیے سیکھا کہ لوگ وہ حافظ کہلائے، اسی لیے اس کی نیت کو میں جانتا ہوں. اور جو یہ چاہتا تھا کہ لوگ سمجھے تو میں نے لوگوں کے دلوں میں دنیا میں اس کو بہت عزت دلا دی، دنیا میں اس کو بہت عزت مل گئی. اب جو وہ چاہتا تھا میں نے اس کو دے دیا، جو چاہتا تھا وہ میں نے دے دیا. دنیا میں اسے بہت عزت ملی. یہ عالم تھا، اللہ تعالیٰ یہ تو عالم تھا، اس سے تو بڑا دین کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یہ عالم تھا لیکن اس کے دل میں کیا تھا؟ کھوٹ تھا، ریا تھی. یہ دین کی جتنی خدمت کرتا تھا یہ کرتی تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ اپنے نام کرنے کو کرتی تھی، اپنے نام کے لیے یہ کام کرتا تھا. جتنی شہرت اس کی کرنی تھی میں نے اس کو خوب شہرت دی، دنیا میں اس کو اس کا صلہ مل گیا. اب آخرت کے لیے اس کا کچھ بھی نہیں بچا. سمجھ میں آئی بات؟ اس کا شہید، اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے مولا یہ تو شہید ہے، اس نے تو تیرے دین کے لیے اپنی گردن کٹا دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں، اس نے دین کے لیے گردن نہیں کٹائی، یہ چاہتا تھا لوگ مجھ کو شہید کہے.
اسی لیے یہ غزوات پہ کودا اور اسی لیے آیا. تو یہ چاہتا تھا شہید کا، لوگوں نے کہہ لیا، لوگوں نے کہہ لیا اب مجھ کو اس کے عمل کی ضرورت نہیں ہے. اس کو میری سخی کہ بڑے میں دین کی خدمت کروں، یہاں لنگر پکاؤں، یہاں دیگے پکاؤں، یہاں پہ تبرک لاؤں، یہاں پہ اس کو پہنچاؤں، وہاں اس کو پہنچاؤں، اور بولوں کہ آپ نے کیا بات ہے. یہ سارے کام تو یہی کر رہے ہیں. تو یہ کام کے لیے اگر کسی نے نیت کر لی، تبرک لایا خوشی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر دین کی خدمت کرے، لنگر پکائے، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر اس کی نیت یہ ہے تو بہترین اس کا اجر اس کو ملے گا. لیکن اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور اس کی نیت میں یہ ہے کہ لوگ مجھ کو سخی سمجھے، مجھ کو مین سمجھے، مجھ کو وہ سمجھے، مجھ کو سروے سروا سمجھے، اگر یہ سمجھنے کے لیے اس نے کام کیا تو پھر اس کو آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. یہاں تک کوئی نیاز بھی قبول ہونے والی نہیں ہے اگر دل کے اندر کھوٹ آ جائے تو. اس لیے پیاری بہنوں، اتنے دن کی جو محنت ہم کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہم دلوں کو سدھارنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. میں ویسی عالمہ نہیں ہوں جو ادھر ادھر دھاروں پر ہوا بول لوں، ادھر کان سے سنو، یہ کان سے نکال لو. اپن اگر سدھرے نہیں تو محنت کر کے مطلب کیا؟ پھر اس سے گھر میں آرام نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی میرے دل میں گھمنڈ نہ آنے پائے. جس دن وہ آ گیا سب برباد ہو جائے گا. جس دن ہمارے دل میں میں آ گیا، ارے میں ہوں کون، اوقات کیا ہے؟ ایک سانس لینا ہمارے لیے، ہمارے ہاتھ میں ہے کیا ایک سانس لینا؟ ہم اپنی ایک سانس لے سکتے ہیں؟ اگر ایسا رہتا تو بڑے بڑے بادشاہ مرتے ہی نہیں. وہ تو بولتے میں تو ابھی ہمیشہ سانس ہی لیتے رہوں گا. لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ایک ہے، وہ جب تک چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے تب تک سانس چلاتا ہے، جب چاہتا ہے اس کی سانس نکال لیتا ہے. تو جب ہمارا کچھ نہیں، ہم تو صرف رب العزت کی کٹ پتلیاں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ جتنا وقت ملا ہے اس میں اچھے اچھے کام کرو، اور خالص کس لیے کرو؟ اللہ کا رسول خوش ہو جائے. دنیا برا بولتی برا بولے، بیکار بولتی بیکار بولے، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. ہمارا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. انشاءاللہ بولے سب لوگ انشاءاللہ. جو بھی کریں گے صرف کس کے لیے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے. اور جو بھی خیر خیرات کریں گے چھپا کے دیں گے، دکھا کے نہیں دیں گے. ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. یہ بات ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہے. کون ہے ہمارے آئیڈیل؟ ہمارے ہیرو. ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ان جیسا بنانا چاہیں گے. یہ شاہ رخ خان بنا رہے ناچنے گانے والے کیا ہمارے بچوں کو تربیت دیں گے؟ ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے حبیب کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا، اور تمام ولیوں کو بھیجا، غوث اعظم کو بھیجا. ہمارے لیے وہی مائل اسٹون ہے، ہمیں راہ دکھانے والے. وہ ان کے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. کون لوگ کا راستہ؟ اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے شہداؤں کا، صالحین کا، اللہ کے خاص بندوں کا راستے کے اللہ نے تعریف کی ہے. ان لوگوں کا راستہ مولا جن پہ تیرا انعام ہوا. تو انعام والے بندے ہمارے ہیرو ہیں. فلم اسٹار ہمارے ہیرو نہیں ہیں. تو ہم کو ان کے جیسا بننا ہے نا. تو ان کے جیسا بننا ہے تو ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ سب سے پہلے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لو. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز چپ چاپ بی بی عائشہ سے کہتے، اے عائشہ تھوڑا سا حلوہ بنا دو. بی بی عائشہ حلوہ بناتی، حلوہ آپ چھپا کے لے کر چلے جاتے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہاں جاتے. آپ کا ساری زندگی کا عمل رہا ہے، بہت کئی سال آپ نے ایسا کیا. جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ نے پردہ فرما لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین، خلفائے راشدین کون ہے؟ خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی بی بی عائشہ، امی عائشہ کے پاس پہنچے. کس کے پاس؟ ہماری امی ہے نا، ام المومنین ہے کہ نہیں؟ امہات المومنین میں سے ایک مومن ہے نا. کون ہے؟ امی عائشہ. بی بی عائشہ کے پاس میں کون؟ ان کے والد گرامی والد صاحب پہنچے. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہتے ہیں میری بیٹی عائشہ ایک بات بتاؤ، میرے آقا ہمیشہ اس سمت میں کہیں جایا کرتے تھے، لیکن تم تو جانتی ہو ان کی شریک حیات رہی ہو، تمہیں سب معلوم ہے وہ کہاں جاتے تھے، ادھر جاتے تھے تو کہاں جاتے تھے؟ بی بی عائشہ عرض کرتی ہیں ابو جان میں نے ایک مرتبہ پوچھا، بہت اصرار کیا، بڑی مشکل سے بتایا کہ بس کچھ بتایا نہیں، بس روز مجھ سے حلوہ بنواتے تھے اور حلوہ لے کر آپ جاتے تھے، یہ نہیں معلوم کس کے لیے لے کر جاتے تھے. اب سمت میں جاتے تھے، جس سمت میں. انہوں نے کہا پھر بھی کچھ تو بتایا ہوگا. تو کہا کہ ہاں کوئی وہاں پہ
بیمار ہے اس کو کھلانے جاتے ہیں. آپ کے والد صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک حلوہ بنوایا. اب اپنی بیٹی سے کہا کہ میرے کو حلوہ بنا کے دے دو. اب جو آقا نے کیا وہ کام مجھ کو بھی کرنا ہے. حلوہ بنوایا, حلوہ لے کے اسی سمت میں نکلے. بہت دور جانے کے بعد ایک کوڑی نظر آیا, جس کو کوڑگی جزام کی بیماری تھی, جس کے ہاتھوں میں کام کرنا بند کر دیا تھا, سب آدھی انگلیاں اس کی معذلہ سب ختم ہو گئی تھی, اور وہ کوڑی وہاں پر تھا, دکھتا بھی نہیں تھا, نابینا بھی تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور اس کو وہ حلوہ کھلایا. جیسی حلوہ کھلانا تھا کہ اس نے کہا کہ کون ہو, انہوں نے خاموش رہے. جو کھا رہا تھا اس نے پہچان لیا, کہنے لگا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو. ان کا کھلانے کا انداز الگ ہوتا تھا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے آقا نہیں ہو, میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. کہا ہاں میں ابوبکر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیاری بہنوں بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے آقا نے دکھاوا نہیں کیا کہ میں بڑا نیک عمل کر رہا ہوں, کوڑی کوڑی جا کے کھانا کھلا رہا ہوں, بڑی محنت کر رہا ہوں. آج ہمارے ہر عمل میں دکھاوے, میں آ چکا ہے, ہم نے بہت بڑا کمال کیا, ہم نے بہت بڑا کام کیا. ارے ایسا کام کوئی مت کرو جس میں کمال اپنا سمجھو. کمال والا تو صرف وہی ہے. ابھی میرے چھوٹے داماد ہیں, میری بہن کے ہسبینڈ, ان کا پیر سے بہت زیادہ وہ ہو گیا ڈائبٹیز سے, اچانک ہی پکا اور بہت زیادہ وہ ہو گیا. ڈاکٹرز کے پاس لایا, ڈاکٹر نے کہا کہ پیر کاٹنا پڑے گا. میں تمسر میں تھی, میں تمسر میں بہت گڑگڑا کے دعا کی. الحمدللہ میرے پورے خاندان کو میری دعا پہ بہت بھروسہ ہے. وہ بولتے نہیں یہ دعا کر دے گی نا, ہم کو بے فکری ہے. سر کٹا لیتے ہیں, بولتے تو دعا کر دینا. ارے اللہ اکبر, سر کا برین ہے. ہماری بڑی اپی کی برین سرجری ہوئی, ہمارے بڑے بہنوں ہی بولتے بس گڈو تو دعا کر دے, مجھ کو کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے. برین سرجری میں عمرے میں تھی, برین کو سر سے پورا 2 ٹکڑے سر کا کیا گیا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو, پاگل ہو گئے, مت کرو, ہو سکتا ہے زندگی بھر کے لیے اپائج ہو جائے, برین میں نقصان نہیں. بولے ہم کو دعا پہ بھروسہ ہے. الحمدللہ میں نے وہاں دعا کی. آج ماشاءاللہ 1 مہینے بعد وہ عمرہ کرنے گئی میرے ساتھ, میری بہن. ابھی وہی بڑی بہن, چھوٹے بہنوں ہی کا پیر کا پرابلم آ گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ پیر کاٹنے بھی نہ چاہ رہے ہی نہیں ہے. اب میں نے ان کو صبح ایڈمٹ کیا تمسر میں. تمسر میں بیان تھا, تمسر میں بیان کرنے گئی, اور وہاں میں نے گڑگڑا کے پہلے تو بیان میں بھول ہی گئی کہ کہاں سے آئی ہوں, کیا کر رہی ہوں. بہت ماشاءاللہ اچھی دیر تک بیان ہوا, کافی کثیر تعداد میں وہاں پبلک تھی. اور وہاں پہ پھر جب میں نے ان کے لیے دعا کی, الحمدللہ پیر بچ گیا. تو بعد میں پھر بولتے ہیں بڑی زبردست ہے یہ ہماری بیٹی. اور بہنوں ہی بولے نہیں مان گیا میں تجھ کو. میں نے کہا مجھ کو نہیں, یہی شیطان کا مکر ہوتا ہے. میرا رب زبردست ہے, میرا اللہ ہے. اللہ مہربان ہے تو گدھا پہلوان ہے. میں اللہ کی گدھا بھی ہونے کے قابل نہیں ہوں. وہ بڑا کریم رب ہے, وہ سن لیتا ہے, لاج رکھ لیتا ہے. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. وہ سن لیتا ہے. ہماری کوئی اوقات ہے کہ ہم بولے کہ نہیں اب بابا ہم تو دعائیں مستجاب بن گئے, ہمارے جیسا تو کوئی ہے نہیں. ارے ہماری اوقات کیا. وہی پھر میں نے آج سوچا, میں نے کہا لوگ ایسی بڑی بڑی باتیں کر کے برباد کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے, ذرا بھی گھمنڈ آ گیا برباد ہو گیا سب. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رکھے, ہمیشہ اپنے آپ کو گرا پڑا سمجھو. ارے مٹی کے ہیں, مٹی سے ہیں, مٹی میں ملیں گے. اوقات کیا ہماری, کیوں بھول جاتے ہیں ہم مٹی کے ہیں نہیں ہیں. کیوں اپنے آپ کو بہت بڑا تو رمحہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. جہاں گھمنڈ آیا ابلیس والے بن گئے, محمد ہی نہیں ہے. محمد ہی ہے تو ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں گے, ہمیشہ آپ اپنے آپ کو کمتر جانیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ.